صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی میں روایت ہے، دونوں میں راوی بھی الگ ہیں اور صحابی بھی الگ الگ واقعہ اس میں بیان ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور جامع ترمذی میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ انفال کی آیہ مقدسہ تمہیں نہیں پتہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو پھر تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ نماز مکمل کرنے کے بعد گئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے قرآن کی یہ آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ عرض کرنے لگے جی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں تو اس کے لیے واجب ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات سنیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت بتاؤں گا۔ 114 صورتیں میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت بتاؤں گا۔ اب یہ 114 صورتوں میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے عظیم صورت، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے۔ اور جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں ایسی صورت تمہیں بتاؤں، ایسی صورت کی تمہیں تعلیم دوں جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی۔ ایسی صورت کی تعلیم تمہیں دوں جو پچھلی کسی بھی آسمانی کتاب میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، پوری تورات، پوری انجیل اور زبور کے مقابلے میں ایک صورت کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی صورت کہ جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے۔ میں نے عرض کی جی ضرور۔ فرمایا تم نماز میں کیسے پڑھتے ہو؟ تو میں نے وہ ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ فرقان میں نازل ہوئی۔ فرمایا یہ سبع المثانی اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ تو اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صورتوں میں عظیم ترین صورت قرار دیا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جی قرآن کے سب سے عظیم صورت کون سی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، فرائض ادا کرتا ہو، سنن اور نوافل پڑھتا ہو، تو وہ قرآن کریم کی عظیم صورت کو دن میں کتنی بار پڑھتا ہوگا؟ تو وہ بندہ جو قرآن کریم کی عظیم صورت کو اتنی بار دن میں پڑھتا ہو، اگر وہ اپنی نیت بھی ایسی کر لے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی شفا کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اپنی ہر کام کی کفایت کے لیے دعا کے طور پہ کرتا ہوں، بتائیے پھر اس کا کوئی کام پیچھے رہ جائے گا؟ اور ان سب سے بڑھ کر صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔
یہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس سے بڑی ابن آدم کے لیے، مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ خلاق عالم، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا آپ کی بات کا جواب دے رہا، پوری کائنات کا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اسی کا، زمین اسی کی، اس کے مابین جو ہے سب اسی کا، اور اس کی شان یہ ہے کن فیکون، اور وہ سب کچھ ایک طرف، اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، رب فرما رہا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ آپ نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ ایک ایک آیت کا جواب فوراً مل رہا ہے۔ اب جب بندے کو یہ پتہ ہو کہ میری ہر آیت کا مجھے جواب مل رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں ٹھہراؤ بھی آ جائے گا، ورنہ اسے خبر ہی نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا، ضالین پہ جا کے بریک لگے گی، پتہ چلے گا سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ اب جب اسے یہ پتہ ہوگا کہ میں رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں تو اس کے پڑھنے میں عاجزی، انکساری، تذلل خود بخود آ جائے گا، اور وہ ہر آیت کے بعد یہ تصور کرے گا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میرا رب، میں کہاں مٹی کا خاک کا پتلا، مٹی کا بت، کہاں میں اور کہاں باری تعالیٰ کی ذات۔ اللہ نے مجھے فرش سے اٹھایا، اتنی میری توقیر بڑھا دی کہ رب میری بات کا جواب مجھے دے رہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر کبھی بھی بندہ نماز سے غافل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب وہ اس کے ذہن میں آ جائے، ہمیں کوئی دنیا دار بلا لے، بڑا آدمی، ہمیں کوئی دنیا کا کوئی وزیر بلا لے، کوئی مشیر بلا لے، ہم دوڑ کے جائیں گے اور سب کو بتائیں گے، اوئے سنو آج اس نے مجھے بلایا ہے، آج فلاں چودھری نے مجھے فون کر کے کہا میرے ڈیرے پہ آنا، میرے گھر آنا، میرے آفس میں آنا، تو ہم کپڑے بھی اعلیٰ پہنیں گے۔ کیوں جی؟ چودھری نے بلایا، وزیر نے بلایا، فلاں انسپیکٹر نے مجھے بلایا، ہم کپڑے بھی اعلیٰ پہنیں گے، ہم سج سنور کے جائیں گے اور سب کو بتا کے بھی جائیں گے اور پوچھ کے بھی جائیں گے، دیکھو میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا، میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ تو وہ بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا ساری کائنات کے مالک کے حضور جا رہا ہے، آج کائنات کا مالک اسے بلا رہا ہے، اور پھر کائنات کا مالک کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب شے فانی، ایک اس کی ذات باقی، اور وہ آپ کی بات کا جواب فوراً۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، وہاں سے جواب ملا میرے بندے نے میری حمد کی۔ آپ نے الرحمن الرحیم کہا، وہاں سے جواب آیا میرے بندے نے میری ثنا کی۔ آپ نے مالک یوم الدین کہا، وہاں سے جواب آیا میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں سے جواب آیا یہ آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، عبادت تو نے کرنی ہے، مدد میں نے کرنی ہے، اب تو مانگ۔ یہ تصور کریں کہ مالک خوش ہو گیا، رب تعالیٰ نے خوش ہو کے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر استقامت دے دے، مجھے سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، یہ جو دو آخری سوال ہیں یہ کس کے لیے؟ میرے بندے کے لیے۔ اب وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں۔ ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو تا دم آخر یہ شرف عطا کرتا رہے کہ وہ بلاتا رہے اور ہم جاتے رہیں، وہ بلاتا رہے ہم جاتے رہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہماری بات کا آگے سے جواب دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ جب تک زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق، یہ شرف عطا فرما۔